بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے گناہ سے کیا مراد ہے۔ مزید گفتگو سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ عزیزان من، گناہ یعنی ذنب سے کیا مراد ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ عربی میں ذنب کے معنی دم یعنی پونچھ اور پیچھے پیچھے رہنا، نصیب، باری، حصہ، انجام، نتیجہ، جرم اور گناہ اور رذیل کمینے کے بھی ہیں۔ جیسے جانور کی دم پہلے ہی سے پیچھے چپکی ہوئی ہوتی ہے، اسی طرح تمام برے اعمال یا برے کاموں کا انجام بھی پہلے ہی سے مقرر ہوتا ہے۔ جیسے دم جان نہیں چھوڑتی، ایسے برے اعمال کا نتیجہ یا انجام بھی دم کی طرح پیچھے پیچھے رہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے برے کاموں یا گناہوں کو ذنب فرمایا ہے، اور ہمیشہ ذنب یعنی گناہوں کا نتیجہ تباہی ہوتا ہے۔ جیسا کہ سورۃ شمس میں فرمایا، تو انہوں نے اسے جھٹلایا، پھر ناکہ کی کوچیں کاٹ دیں، تو ان پر ان کے رب نے ان کے ذنب یعنی گناہوں کے سبب تباہی ڈال کر وہ بستی برابر کر دی۔ عزیزان من، ہمیشہ یاد رکھنا ہوگا کہ گناہوں کے نتیجے یا انجام پہلے ہی سے دم کی طرح پیچھے لگے ہوئے رہتے ہیں، جو تباہی اور ذلت ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو عربی میں ذنب فرمایا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ گناہ یعنی ذنب سے کیا مراد ہے یا کیسے اعمال ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی کتاب دی ہے، اور اس کتاب میں اس کی آیات ہوتی ہیں یعنی قوانین ہوتے ہیں، تاکہ ان آیات کے مطابق ہم زندگی گزاریں، ان آیات پر عمل کریں۔ اگر ہم ان آیات کے مطابق زندگی نہ گزاریں یا ان پر عمل نہ کریں، ان آیات سے انکار کرنا یا عمل نہ کرنا ہی گناہ ہوتا ہے۔ جیسے فرعون اور اس سے پہلے لوگوں نے آیات کا انکار کیا یا عمل نہ کیا تھا، تو وہ سب گناہ گار یعنی ذنب کا شکار ہو گئے تھے، جس کا ذکر سورۃ آل عمران میں فرمایا۔ جیسے فرعون والوں نے اور ان سے اگلوں کا طریقہ، انہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، تو اللہ نے ان کے گناہوں یعنی ذنب پر ان کو پکڑا، اور اللہ کا عذاب سخت تر ہے۔ سورۃ انفال میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو پھر دہرایا ہے۔ ان دونوں آیات سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے انکار گناہ یعنی ذنب ہے۔ زندگی کے ہر معاملے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آیات دی ہوئی ہیں، اس لیے زندگی کو یا اپنے معاملات کو اللہ کی آیات کے مطابق حل کرنا نیکی ہے، اور آیات کے الٹ چلنا ذنب یعنی گناہ ہے۔ عزیزان من، اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ اگر ہم سے گناہ ہو جائیں تو ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ جیسا کہ سورۃ زمر میں فرمایا ہے کہ تم فرماؤ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ جمیع سب گناہ بخش دیتا ہے، وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ نے مزید یہ بھی بتایا ہے، گناہ تب بخشے گا جب لوگ اس کی اور رسول کی اتباع کریں گے، جس کا ذکر سورۃ احزاب میں فرمایا ہے کہ تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا اور تمہارے گناہ یعنی ذنب بخش دے گا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری یعنی اتباع کریں، اس نے بڑی کامیابی پائی۔ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ اور رسول کی اتباع سے مراد قرآنی آیات کی اتباع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے، اگر گناہ سرزد ہو جائیں تو گناہوں کی معافی مانگو
اور اپنے گناہوں پر اصرار نہ کرو، یعنی ہٹ دھرمی سے اپنے گناہ پر قائم نہ رہو، جیسا کہ سورۃ آل عمران میں فرمایا ہے کہ یہ لوگ جب کسی برائی کا ارتکاب کریں یا اپنی جان پر کوئی ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں یعنی ذنب کو بخشے، اور جانتے بوجھتے اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگیں، وہ جمیع گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر ہم اپنے گناہوں پر ہٹ دھرمی سے قائم نہیں رہتے ہیں اور اپنی اصلاح کرتے ہیں، اصلاح اللہ کی آیات پر عمل کرنے سے ہوتی ہے، اسی کو توبہ کہتے ہیں۔ انسان جب اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے تو توبہ کی راہ بھی کھل جاتی ہے، جیسا کہ سورۃ توبہ میں فرمایا۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی کوتاہیوں یعنی گناہوں کا اعتراف کر لیا، انہوں نے ملے جلے عمل کیے، کچھ نیک اور کچھ برے۔ امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا، یقیناً اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ عزیزان من، تمام آیات سے حاصل کلام یہ ملتا ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں جن کا نتیجہ یا انجام ہمیشہ دم کی طرح پیچھے لگا رہتا ہے، اور گناہوں کے نتائج پہلے ہی سے مقرر ہو چکے ہیں۔ اگر گناہ سرزد ہو جائیں تو ان کا اعتراف کریں اور انہیں چھوڑ دیں، گناہوں پر ہٹ دھرمی سے قائم نہ رہیں اور توبہ کریں، اور توبہ اللہ تعالیٰ اور رسول کی اتباع ہے۔ اتباع آیات پر عمل کرنے کو کہتے ہیں، اور آیات پر عمل نہ کرنا یا آیات سے انکار کرنا ہی گناہ یعنی ذنب ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آخر میں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔